السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلی قادرین علی ان نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یقول الانسان یومئذ این المفر، کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں، میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، قیامت کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ تو وہ دن آنا ضرور ہے اور ہم سب کو اسے ایکسپیرئنس کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب اس کی تیاری کر لیں۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، آج ہم انشاءاللہ حشر کی مدت کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا۔ حشر کا دن لمبا دن ہوگا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، تلاوت کی اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں 50,000 سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کو کمان میں اکٹھا کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تمہاری طرف اتنا عرصہ نظر بھی نہیں کرے گا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے جس طرح تیر کو کمان میں اکٹھا کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بکھرے ہوئے تیر ایک جگہ ترکش میں جمع کیے جاتے ہیں، اسی طرح بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے گا۔ یعنی ترکش میں تھوڑی سی جگہ میں کئی تیر ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح حشر میں بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے کہ بندے کے ساتھ بندہ ٹکرا رہا ہوگا اور تل دھرنے کی جگہ نہ ہوگی، کیونکہ زمین کے اوپر سب لوگ بیک وقت کھڑے ہوں گے، اگلی پچھلی نسلیں، ہر ملک کے لوگ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دن کتنا بڑا اور کتنا بھاری دن ہے۔ پھر یہ کہ لوگ 40 سال تک قیامت کے دن کے فیصلے کا انتظار کرتے رہیں گے، یعنی اس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا تو اس کے لیے بھی انہیں انتظار کرنا ہوگا۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں 40 سال تک ایک مقررہ دن کے لیے جمع کرے گا۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی وحشت سے اور اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی، اور وہ مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ابھی آپ نے پچھلی حدیث میں پڑھا کہ حشر کے دن کی مدت 50,000 سال ہے، جبکہ اس روایت میں ہے کہ 40 سال تک لوگ فیصلے کا انتظار کریں گے۔ تو ان دونوں میں کس طرح تطبیق کی جا سکتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ حشر کا دن تو 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن اس کے شروع کے 40 سال لوگوں کو فیصلے کے انتظار میں کھڑا کیا جائے گا، یعنی 40 سال بعد فیصلہ کرنا شروع ہوگا۔
ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ حشر کے دن کی مدت لوگوں کے اعمال کے حساب سے مختلف ہوگی. کفار کے لیے یہ دن 50,000 سال کے برابر ہے اور مومنوں کے لیے اس کی مدت عصر سے مغرب کے درمیانی وقت جتنی ہوگی. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ فقراء امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، تو امیر اتنا عرصہ حشر ہی میں ہوں گے، یعنی جتنا عرصہ پہلے دوسرے چلے جائیں گے. تو قیامت کی مدت بعض کے لیے 50,000 سال، بعض کے لیے 500 سال، بعض کے لیے 40 سال ہوگی، اور کچھ لوگ تو بلا حساب بھی جنت میں چلے جائیں گے، ان کا تو حساب بھی نہیں ہوگا، ان کو تو وہاں ٹھہرنا ہی نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ ان کے اعمال کی مناسبت سے ہوگا. دنیا میں ہم تھوڑے سے نیک کام پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے فرض نمازیں ادا کر لی ہیں، کافی ہیں ہمارے لیے، یا زکوٰۃ ادا کر دی ہے، یا اور اسی طرح کی ذمہ داریاں پوری کر دی ہم نے، لیکن ہم ایکسٹرا کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے اعمال زیادہ سے زیادہ ہوں، بہترین کوالٹی کے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن ہم پر اپنی رحمت کا معاملہ کر دے. پھر آپ سوچئے کہ ہماری زندگی کا یہ حصہ کتنا مشکل اور کتنا طویل ترین ہے. ایک وہ وقت تھا جب ہم کچھ نہ تھے، دنیا میں آئے نہ تھے، ہماری روحیں کہیں تھی، ہمیں کچھ علم نہیں، چونکہ وہ حساب کتاب کا وقت نہیں تھا، انتظار کا تھا، اور صرف روح جو ہے اس کے اندر وہ احساس اور شعور نہیں تھا جو بدن ملنے پر، آنکھیں کان ناک ملنے پر اس کو حاصل ہوا. تو وہ وقت تو خیریت سے ہمارا گزر گیا. دوسرا وقت ماں کے پیٹ کے اندر تھا، وہ بھی 3 پردوں کے اندر بڑی حفاظت سے گزرا، اس کا بھی ہمیں کچھ شعور نہیں، کچھ ادراک نہیں، کچھ محسوس نہیں ہوا، کچھ یاد نہیں. پھر اس کے بعد بچپن کا زمانہ تھا، پھر جوانی تھی، اور پھر عمر کا اختتام ہوتا ہے. ایک شخص زیادہ سے زیادہ کتنے سال، 100 سال 200 سال کتنا جی سکتا ہے؟ کتنا مختصر وقت ہے یہ جس میں ہمیں کچھ کرنے کا موقع دیا گیا ہے. اس کے بعد قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے. ہمیں نہیں معلوم قیامت کب آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت کسی کو بھی نہیں بتایا. تو وہ عرصہ کتنا لمبا ہوگا. عرصہ دراز سے لوگ برزخ میں انتظار میں ہیں. پھر اس کے بعد حشر کا دن ہوگا. تو حشر کا دن کتنا لمبا ہوگا، کتنا طویل ہوگا. جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، مقرب ہوگا، اس کے لیے اتنی آسانی ہوگی، اور جو جتنا زیادہ نافرمان ہوگا اس کے لیے وہ دن اتنا ہی زیادہ پریشانی کا باعث بنے گا. اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی. پلسرات سے گزرنے کے بعد جنت یا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تو وہ زندگی دراصل زندگی ہے جو جنت کی زندگی ہے. باقی تو انسان کے لیے یا انتظار ہے، یا امتحان ہے، یا تکلیف ہے. تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں کتنا سوچ سمجھ کے اپنی اس زندگی کو بسر کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے پورے ادا کرنے چاہیے، اور بندوں کے حقوق بھی پورے ادا کرنے چاہیے. کیونکہ وہ جو فیصلے کے لیے ہے نا کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، تو وہ یہ بھی ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ظلم کیے ہوئے ہوں گے ان کا بھی حساب چکایا جائے گا. اب اگر ایک شخص بے شمار لوگوں کے حق میں کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو وہ سارے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں اس سے بدلہ دلوایا جائے. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو بات ہم کرتے ہیں یا جو کام ہم کرتے ہیں اس کا امپیکٹ کتنے لوگوں پر پڑتا ہے، اور پھر اس کا انہیں فائدہ پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے. وہ اللہ کے زیادہ قریب آتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دور چلے جاتے ہیں. تو بہرحال ہماری یہ دنیا کی زندگی ایک بہت ذمہ دارانہ زندگی ہے، اور اسے ذمہ داری سے ہی گزارنا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے سب آسانیاں ہوں جب ہم اس دنیا سے جائیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہمارے امتحان ختم ہو جائیں گے، ہماری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، یہ زندگی بڑی اکٹھن ہے. اسی لیے لوگ سوئسائڈ کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ان کے لیے سکون کا باعث ہو. حالانکہ اگر وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور انہیں یہ تفصیلات معلوم ہو کہ آئندہ کیا کیا مرحلے ہیں، تو وہ کبھی نہ موت کی دعا کریں اور نہ ہی تمنا کریں اور نہ مرنے کی کوشش کریں، اور اس زندگی کو غنیمت سمجھیں کہ جس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تو مومن کے لیے حشر کے دن کی مدت جو ہے وہ کم ہوگی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم یقوم الناس لرب العالمین کے بارے میں فرمایا نصف یوم کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور یہ مدت مومن کے لیے بہت معمولی ہوگی سورج ڈھلنے سے غروب ہونے تک. ایک اور روایت میں جیسے آتا ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی تک، یعنی جتنا وقت فرض نماز کی ادائیگی میں لگتا ہے. بہرحال وہ بھی اس کے اعمال پر منحصر ہے کہ اس کی نمازوں کا حال کیا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ حشر کے دن بہت شدید گرمی ہوگی. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے یوم یقوم الناس لرب العالمین
جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کی تفسیر میں فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ نصف کانوں تک اپنے پسینے میں کھڑے ہوں گے. یقوم احدہم فی رشحہ، رش پسینے کو کہتے ہیں، را شین ہا. ایک تو یہ کہ لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہوں گے، لوگوں کی بھیڑ ہوگی، اس کی گرمی ہوگی. آپ دیکھیں اچھی بھلی سردی کے موسم میں اگر بہت سارے لوگ ایک کمرے میں جمع ہو جائیں تو اس کمرے میں حبس ہو جاتا ہے، گرمی لگنے لگتی ہے. اور پھر یہ کہ سورج بھی قریب ہوگا قیامت کے دن، یعنی لوگوں کو اکٹھے ہونے کی تکلیف اور پھر سورج کے قریب ہونے کی تکلیف بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ یہ کہ جسم سے پانی نکلتا چلا جائے گا. رش کہتے ہیں تھوڑے تھوڑے پانی نکلنے کو، کیونکہ پسینہ تھوڑا تھوڑا کر کے نکلتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ پسینہ ڈرائی کرتے ہیں، اس میں پھر نکل آتا ہے، ڈرائی کرتے ہیں پھر نکل آتا ہے. کچھ لوگ تو پسینے میں شرابور ہوں گے. صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ ہر کسی کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کو پسینہ آئے گا، اچھا ہو یا برا، اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس کی کمی یا زیادتی ہوگی. مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق سے اس قدر قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہو جائے گا. سلیم بن عامر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے کیا مراد ہے، زمین کی مسافت یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے، دونوں کو میل کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے، اور ان میں سے کوئی اپنے دونوں ٹخنوں تک، کوئی اپنے دونوں گھٹنوں تک، یعنی کوئی اینکل تک اور کوئی نیز تک، کوئی اپنے دونوں ہپس تک، اور کوئی ایسا ہوگا جسے پسینے نے لگام ڈال رکھی ہوگی یعنی منہ تک. اور ایسا فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے منہ کی طرف اشارہ کیا. اب یہ پسینہ آنے کی وجہ کیا ہوگی، اس کے بارے میں قاضی ایاز رحمہ اللہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو پسینہ مراد لے رہے ہیں یہ اس شخص کا اپنا پسینہ ہو جو کہ اس کے اس خوف کی مقدار کے برابر ہوگا جو خوف اس کو قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر لاحق ہوگا. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ مختلف لوگوں پر مختلف واقعات کا اثر مختلف طرح ہوتا ہے. کچھ لوگ ایک دم نروس ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں، کچھ لوگوں کا بولنا بند ہو جاتا ہے، یعنی مختلف طرح کے ریئیکشنز ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے اور جو وہ ہولناکیاں دیکھ رہے ہوں گے ان کو دیکھ دیکھ کر ان کا اپنا اپنا جو ریئیکشن ہوگا اس کے مطابق پسینہ ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے انسان کا اپنا اور دوسروں کا پسینہ مراد ہو، بس کسی کے لیے آسانی پیدا کی جائے گی اور کسی کے لیے سختی کر دی جائے گی، کیونکہ بعض لوگوں کا پسینہ ان کی ایڑیوں تک ہوگا، بعض کا گھٹنوں تک، بعض کا کمر تک، بعض کا سینے تک. کسی کو پسینے کی لگام ڈالی جائے گی، کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. قاضی اعظم کہتے ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوگا کہ لوگوں کی بھیڑ لگ جائے گی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ اکٹھا ان کا ملا ہوا پسینہ جو ہے زمین کی سطح پہ بہنے لگے گا، جیسے کہ زمین کے پانی پی لینے کے بعد پانی وادی میں بہتا ہے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات پانی گرتا ہے تو کچی زمین چوس لیتی ہے، پھر اس کے بعد اور ڈالا جائے اور ڈالے پھر وہ بہنے لگتا ہے. تو اسی طرح لوگوں کا پسینہ بہ بہ کے جو جذب ہو چکا پھر اس کے بعد یہ کہ زمین پر وہ بہنا بھی شروع کر دے گا، اور یہ پسینہ زمین پر 70 ہاتھ گہرا ہو جائے گا، اتنا کثرت سے ہوگا. مومن اور غیر مومن کے پسینے میں بھی فرق ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوں گے، مسلمان پر تو وہ زکام کی طرح ہوگا، جیسے فلو ہو جاتا ہے اور ناک بہتا ہے تو اس طرح مومن کا کم ہوگا، اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی، یعنی جیسے نزع کا عالم ہو. تو یہ ہے حشر کے دن کا حال. حج کا منظر یاد آ رہا تھا، جب گرمیوں میں حج ہوتا ہے اور وہاں پہ جب چلنا ہوتا ہے دھوپ میں اور لوگوں کے پسینے اسی طرح بہ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو لگ بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ لگ بھی رہے ہوتے ہیں، اور عجیب حالت ہوتی ہے، کبھی سانس آ رہا ہے نہیں آ رہا. تو جب بھی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے نا تو مجھے وہ والا سین یاد آ جاتا ہے، اور وہ بھی اپنی اپنی کوشش کے مطابق ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو قاضی ایاز کہہ رہے ہیں نا کہ اس خوف کی مقدار کے مطابق ان کے اندر کتنا خوف ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی انسان پوری ایفرٹ اس کام میں لگاتا ہے کہ میرا کام بہترین طریقے سے، اور لباس کی بھی نہیں فکر ہوتی، دوپٹہ بھی اور سر پہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی گیلا ہوا ہوتا ہے بالکل پسینے سے. حج بھی بیسیکلی ایک جھلک ہے چھوٹی سی قیامت کے دن کی، جیسے عرفہ میں سب اکٹھے ہوتے ہیں
استاذہ جی مجھے خیال آ رہا تھا کہ ابھی جیسے ہم نے ویکینڈ پہ اعمال کے بارے میں پڑھا نا، تو سب کچھ اعمال پہ ہی بیس کر رہی ہے. انتظار کا وقت اعمال پہ بیس کر رہا ہے، پسینہ کا آپ کا اعمال پہ بیس کر رہا ہے. تو بیسیکلی ساری جو ہے وہ دوڑ دھوپ اعمال کی ہے، اور اسی کے مطابق نتیجہ اور عمل پر ہی توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. کچھ نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ برائیاں چھوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ اس بات پر تو فوکس کر لیتے ہیں کہ کچھ نیکیاں کر لیں. جیسے عشرہ ہے آج کل ذوالحجہ کا، تو سب کے شوق اور طلب یہی ہے کہ ہم کیا کیا کریں اور کیا کر لیں اور کیا کر لیں. اچھی بات ہے بہت کہ انسان کے اندر حرص ہو، لیکن یہ کافی نہیں جب تک کہ اپنی برائیاں نہ چھوڑی جائیں، اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگی جائے. اور پھر یہ کہ بعض اوقات ہم صرف ظاہری اعمال جو ہیں ان پہ توجہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے باطن دل کی صفائی نہیں کرتے. جبکہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ صرف ظاہری اعمال نہیں ہیں، اعمال القلوب بھی اعمال ہیں. ہم صرف جوارح کے اعمال کو عمل سمجھتے ہیں، تو جو دل کے اعمال ہیں ان کا بھی حساب ہے. اور وہاں اگر کوئی نیکی ہے، یعنی مثبت سوچ ہے، لوگوں کے بارے میں حسن ظن ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی ہے، ویل وشنگ ہے، لوگوں کو معاف کر دینا ہے، تو یہ بھی نیک عمل ہے. اور اسی طرح دل کے اندر سے حسد نکالنا، بغض نکالنا، کینہ اور نفرتیں اور عداوتیں، ان چیزوں سے دل کو صاف کرنا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی اعمال ہیں. اس سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ کس طرح نیک بزرگ جو تھے وہ اپنے باطنی اعمال کی فکر کرتے تھے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، ان کے ایک شاگرد صالح بن عبداللہ الخرقی، خارا قافیہ خرقی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن امام احمد بن حنبل کے ساتھ رات گزارنے کا موقع ملا. پہلی چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ وہ رات کو بہت کم سوئے، اور پھر رات کا ایک بڑا حصہ ان کا روتے گزرا. تو جب صبح ہوئی تو میں نے پوچھا کہ میں نے آپ کو بہت روتے ہوئے آج رات پایا ہے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنی وہ تکلیف یاد آ گئی تھی جو معتصم کے دور میں مجھے دی گئی تھی، کوڑے مارے گئے تھے. وہ مسئلہ خلق قرآن پر امام احمد بن حنبل کو بہت سخت سزا دی گئی تھی نا. تو معتصم باللہ تھا اس وقت خلیفہ عباسی. تو کہتے ہیں کہ اس نے میرے اوپر 10 صحت مند جوان مسلط کیے ہوئے تھے. وہ ایک ایک مارتا تھا مجھے، پھر تھک جاتا تھا، پھر وہ چھوڑ کے دوسرا مارنے لگتا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور وہ اذیت جو ہے وہ مجھے نہیں بھولتی. تو کہتے ہیں کہ میں قیام اللیل کر رہا تھا آج رات، تو اس میں یہ آیت آ گئی کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلِهَا وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. تو میں اس پر رک گیا کہ کیا میں نے اپنے دل سے ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے مجھے تکلیفیں دی؟ تو کہتے ہیں کہ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو معتصم کو معاف کر دے. میں نے اس کو معاف کیا. یعنی اتنی سخت تکلیف گزارنے کے بعد، اتنی سزا بھگتنے کے بعد کہ انسان صرف وہ واقعہ بھی پڑھتا ہے نا امام احمد بن حنبل کے اوپر کوڑے برسانے والا، تو روح کانپ اٹھتی ہے. ہم جیسے لوگ تو وہاں شاید اپنا بیان ہی بدل دیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر دعا کر کر کے آج اپنا دل صاف کر لیا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جس نے معاف کر دیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا. تو مجھے تو اللہ سے اجر چاہیے. تو ہم جب اعمال کی بات کرتے ہیں نا تو ہم صرف ظاہری نماز روزے تک رہ جاتے ہیں. ضروری ہے وہ بھی، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی کوئی اہمیت کم نہیں کہ ہم کہیں کہ اچھا وہ تو کوئی کام نہیں، وہ بھی بہت اہم ہے. لیکن دل کے اعمال کے اوپر ہم بالکل توجہ نہیں دیتے. چھوٹی سی کسی سے ہمیں تکلیف پہنچ جائے ہم اس کو معاف ہی نہیں کرتے، دل میں گرج پالے رکھتے ہیں، اور پھر ذرا سا کوئی مل جائے بندہ ہمیں اپنا ہمدرد تو ہم اس کو اپنے غم کی داستان لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نمک مرچ ملاتے ہیں اس میں اور خوب بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. لیکن جو شخص معاف کر دے، کیا ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ یعنی آپ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، اگر میں آپ سے پوچھوں انفرادی طور پر بھی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ آج تک میں نے کسی کو کوئی دکھ نہیں پہنچایا، ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ بعض اوقات ہم جان بوجھ کے بھی دکھ نہیں پہنچاتے، انجانے میں ہی لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہرٹ ہو چکے ہیں ہم سے. تو جو چیز ہم خود کرتے ہیں، جو رویے ہمارے اپنے ہیں کہ ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، لوگ بھی اسی طرح ہیں، تو ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے. اور پھر یقیناً ہم میں سے ہر شخص زندگی میں ایسے مراحل سے ضرور گزرتا ہے کہ جب دوسروں کی پہنچائی ہوئی تکلیفیں اور اذیتیں ایک غم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اچھا، وہ غم بھی ہم پالتے ہیں اور اس کو بڑا کرتے رہتے ہیں.
اس کو بھی چونکہ معاف نہیں کرتے لہٰذا وہ غم بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ ہماری زندگی کو گھیر کے رکھ لیتا ہے. تو ایسے میں بھی ہمیں قرآن سے کیا نصیحت یا گائیڈنس ملتی ہے کہ غم کے معاملے میں ہم کیا کریں؟ کیا اس کی داستان لوگوں کو سناتے رہیں؟ لوگوں کو سنانے سے وقتی طور پر فرق پڑ جاتا ہے، یعنی جب ہمارے دل پہ بہت غم ہوتا ہے، جب ہم کسی سے بات کر لیتے ہیں تو ہمارا غم کم ہو جاتا ہے. لیکن جب وہی غم ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اپنا، جیسے یعقوب علیہ السلام، کہیں کو ہلکا سا بھی ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کسی سے گلا شکوہ کیا ہو کہ دیکھو میری اولاد کا حال کیا، اور ہم میں سے ہر ایک اٹھتے بیٹھتے اپنی اولاد کی برائیاں، انہوں نے مجھے پوچھا نہیں، وہ میرے پاس نہیں آتے، فون تک نہیں کرتے، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی ہماری ضروریات کا خیال نہیں ہے، یہ بات نہیں مانتے، یہ بڑے نافرمان ہیں، یہ فلاں. یعنی میں نے نہیں دیکھے کہ کوئی پیرنٹس ہوں اور وہ اپنی اولاد کی صرف تعریف ہی کریں، کچھ نہ کچھ مسئلے ہی رہتے ہیں. ان کو ہیں مسئلے، میں نہیں کہتی وہ جھوٹ بولتے، نہیں، وہ صحیح کہتے ہیں، لیکن انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. جب بندہ بندوں کے سامنے زبان کھولتا ہے نا تو وہ ان کی نظر میں ہلکا ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسئلے حل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں نا، اچھا جاؤ لوگوں کے پاس، لوگوں کو سنا رہے ہو، داستانیں سناتے رہو، دیکھتے ہیں کب تمہاری مشکل آسان ہوتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جب اعمال کی بات کریں تو صرف ظاہری اعمال پہ نہ رہیں، ہم دل کے اعمال کی بھی فکر کریں، اور سچے دل سے. یعنی عشرہ ذی الحجہ میں اگر ہم نے بہت سی نیکیاں کی ہیں اور ذکر کیا ہے اور دعائیں کی ہیں اور قرآن پڑھا ہے تو قرآن کی اس ایک آیت پر ہم بھی عمل کر لیں. وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، کہ بدلہ لینا ہے تو اجازت ہے، تو میں یہ نہیں کہا نہیں لے سکتے، لیکن جو معاف کر دے تو اس کا اجر تو پھر اللہ کے ذمہ ہوگا، اور جو اجر اللہ کے ذمہ ہو جائے پھر وہ کیا اجر ہوگا اور وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتا انسان. تو حشر کے دن کی معافی کے لیے، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے، ہم سے درگزر کر جائے، ہمیں نہ پوچھے، ہمارا کوئی حساب نہ لے، ہم بھی لوگوں کا حساب لینا چھوڑ دیں، لوگوں کا محاسبہ کرنا چھوڑ دیں، اپنا کرنا شروع کر دیں. میری کون سی ایسی غلطی ہے، ایسی وجہ ہے کہ جو ٹریگر کرتی ہے کسی معاملے کو، اور اجر کی توقع اللہ سے رکھیں. اگر ہمیں کسی نے ہمارا حق نہیں دیا نا دنیا میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کہیں بھاگ جائے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ لے کے ہی دے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہیں چھپ جائے. یہ اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہی اس کام کے لیے کہ اگر کسی نے کسی پہ جھوٹا الزام لگایا یا کسی کے اوپر کوئی بھی زیادتی کی یا کسی کو اس کا حق نہیں دیا، جیسے ہسبینڈ وائف ہیں یا والدین اولاد ہے یا بہن بھائی ہیں، کہیں نہیں جا سکتے. ایک ایک لفظ جو منہ سے نکالا ہوا نا بھگتنا پڑے گا، سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ ڈاکیومینٹڈ ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ذمہ داری کی زندگی بسر کریں اور اپنے سارے کام، اپنی باتیں، اپنے سوچیں، اپنے اعمال سارے اس دن کو سامنے رکھ کر ان کی